إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے، ہم سب کی زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کو جاننے والا، کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول کرنے والا، ساری کائنات اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی محتاج ہے، اور وہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام کے لائق سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایمان والوں کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں اور آپ بالکل غافل ہو چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم میں
مالک کائنات نے ایمان والوں کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری اولاد کی تربیت رکھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ حضرات گرامی، اس ذمہ داری سے میں بھی غفلت کا شکار ہوں، اور معاشرے کے اندر، معاشرے میں موجود اکثر افراد اولاد کی تربیت سے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، جائزہ لیجئے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اولاد کو کھلانا پلانا، گھر کے اندر آسائشیں دینا یہ ذمہ داری ہے، اور میں ان کاموں کو کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکا ہوں، تو یاد رکھیے یہ ذمہ داری جانور بھی ادا کر رہے ہیں۔ جانور، چرند پرند سارا دن اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ چڑیاں، چیونٹیاں، دیگر مخلوقات ساری کی ساری اولاد کی خوراک کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے۔ دور دراز سے چڑیا اپنی چونچ کے اندر دانہ لا کر اپنے اس گھونسلے کے اندر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے۔ اس نے گھونسلہ بھی بنایا ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے رہائش کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن انسان کی اولاد میں کیا فرق ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرات گرامی، تربیت اولاد یہ ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری، اور اگر یہ ذمہ داری ادا کر لی جائے تو مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، اس کی ریڈنگ برقرار رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے جانے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ نیکیوں کا سلسلہ جو آج کل نام نہاد طریقے سے بنایا گیا، جس سے میرا پیٹ بھرتا ہے، پھر کہیں اور انتظار ہے، کوئی اور محلے میں فوت ہوگا، پھر سلسلہ جاری اور ساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے جسے آج اصال ثواب کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، آپ پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھ دیں گے، پھر اگلے گھر کا دروازہ آپ تیسرا اور چوتھا پڑھ دیں گے، پانچواں اور چھٹا پڑھ دیں گے۔ بھائیو یاد رکھیے، دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میرے انداز سے آپ دور بھاگے، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی ہمدردی سے کہنا چاہتا ہوں، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، نیکی کا کام نہیں کیا ہے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا ہے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی بھی طاقت میری نیکیوں کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں اپنی زندگی رب کی نافرمانی پر گزار کر گیا، مجھے بتائیں اگر میرے مرنے کے بعد اس طرح سے قرآن پڑھا کر آپ میری بخشش کروا لیں، پھر جہنم میں جائے گا کون؟ سزا کس سے ملنے والی ہے؟ یہ عمل، یہ بلٹی کا عمل، بعد میں کوریئر کر دینا نیکیاں جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو عمل ثابت ہے اس سے میں اور آپ غفلت کا شکار ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، انسان نے اولاد کی تربیت کی ہے، اس کے لیے فکر مند رہا، صبح خود اٹھا، بچے کو اٹھایا ہے، پتہ ہے نیند کچی ہے لیکن یہ اس کی تربیت کر رہا ہے، آ کر سلا دیا ہے، صبح جگا دیا ہے، بیٹا نماز پڑھنی ہے، میرے ساتھ چلو، وضو کا طریقہ سکھایا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تربیت اولاد کے حوالے سے کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے، اولاد کو بھی رکھوایا کرتے۔
عصر کا ٹائم قریب ہوتا، صحابی بیان کرتے ہیں بچے بھوک کی شدت سے، پانی کی پیاس کی شدت سے پریشان ہوتے، کھلونے دے دیا کرتے تاکہ ٹائم گزر جائے۔ اللہ نے ابھی ان پر روزے فرض نہیں کیے ہیں، لیکن تربیت اولاد کا یہ اہم حصہ زندگی میں شامل کیا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سکول چھوڑ آئے، لے آئے، دین کے معاملے میں نے اور آپ نے، ایک والدہ نے، ایک والد نے گھر کے اندر کیا ذمہ داری ادا کی ہے۔ غصہ نہ کیجئے، یقین جانیے 1% بھی ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر کسی انسان کو کوئی ذمہ داری لگائی ہے، سونپی ہے، اس نے اس ذمہ داری میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر شدید غضبناک ہونے والے ہیں کہ ہم نے تمہاری تربیت کے اندر، ذمہ داری کے اندر تمہارے بچوں کو شامل کیا تھا، تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، آج آسمان و زمین کا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرات گرامی، میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت کا شکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی اولادوں کی بھی تربیت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر کے، بچپن کی عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہیں۔ آپ علیہ السلام، کبھی ہم بھی محلے کے بچوں کو جمع کر کے پوچھیں، آپ یقین جانیے یہ المیہ جنم لے رہا ہے، ہماری اولادوں کو دین اسلام کی مبادیات کا بھی علم نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں کوئی معلوم نہیں ہے، انبیاء، سابقہ انبیاء کے نام بتاؤ معلوم نہیں ہے، کہ پہلا کلمہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی محمد در رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، بنیادی چیزیں ہماری اولاد کو، آخری نبی کون ہے؟ اچھا، آخری نبی محمد الرسول، خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ کس نبی پر نبوت کے سلسلے کا اختتام ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں اولاد کو معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور تربیت کا انداز کیا ہے؟ یا غلام، اے بیٹا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام تیرا خیال رکھے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضرات گرامی، شاخ کو اگر آغاز سے نہ موڑا جائے، تناور درخت بننے کے بعد آپ سارے کے سارے، ہم سارے کے سارے اسے موڑنا چاہیں نہیں موڑ سکتے ہیں۔ تربیت اولاد آغاز سے، بچپن سے، بنیاد سے اس شاخ کو موڑا جائے، اس کو تربیت دی جائے، اس کے اخلاقیات کو سنوارا جائے، اسے توحید اور رسالت سکھائی جائے، سمجھائی جائے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا اللہ کی حفاظت کرنا، جو احکامات رب کے ہیں اس کا پاس رکھنا، اللہ تیرا پاس رکھے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑے۔ ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ عقیدہ یہ بن چکا ہے، نوشو پاک کی گلیوں میں نے رب پھرتے ہوئے دیکھا ہے، نوشو پاک کی گلیوں میں رب کا، کئی نعتیں، کئی چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہم سن رہے ہیں، عقیدے کی دھجیاں اڑانے والی۔ اے غوث پاک، یہ آپ نے پنجابی کا ایک قوالی کہہ لیں، اکثر گھروں میں، محلوں میں، چوکوں، یا غوث پاک اج کرم کرو، کرم کا مانگا ویلا ہے۔ اچھا، کوئی کہہ رہا کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو بیڑا تکنے والا۔ حضرات گرامی، یہ جملے ہماری اولادیں سیکھ کر، پھر یہی تربیت ہے، یہی دعوت ہے، اسی سوچ کا پختہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچہ چھوٹا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، میں بھی اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھاؤں، بیٹا جب بھی مشکل آئے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگنا ہے۔
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنی چیز ہو تو اللہ سے مانگنی ہے؟ فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان و زمین کے رب سے تسمے کا سوال کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام عطا کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو تربیت کا ایک پہلو، اولاد اس دنیا میں آ جائے، وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے سورہ آل عمران میں ابھی بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے، اللہ نے امید لگائی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، میں اسے تیرے نام پر وقف کرنے والی ہوں، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تربیت کا فکر ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ جو اولاد عطا کرے شیطان مردود سے اس کے لیے پناہ مانگتی ہے، آگے اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی پناہ مانگتی ہے۔ ابھی اولاد حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے نہیں ہے، پہلے فکر ہے اللہ بیٹا دے گا۔ حضرات گرامی، نام رکھنا اولاد کی تربیت کا سلسلہ، کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کے پاس کوئی گیا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، تربیت کے حوالے سے رہنمائی کریں، فرمانے لگے بہت دیر کر دی، تربیت کے حوالے سے رہنمائی کا سوال اس ٹائم آنا چاہیے تھا جب تم نکاح کے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کر رہے تھے، تو بیوی کا انتخاب تربیت اولاد ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اولاد کے نکاح کا معاملہ ہو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبھا ولنسبھا ولجمالھا ولدینھا، کوئی اس کا حسب و نسب دیکھ رہا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال کو، ایک ہے بعد میں حسن و جمال کی فکر ایستھیٹک کلینک پر ایک ہے پہلے ہی مس یونیورس کی دوڑ میں ایسی تلاش کی جائے، کئی رشتے ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے، پھر حسبھا ولنسبھا ولجمالھا، کوئی خاندان دیکھ رہا ہے، اچھا فلاں ان کے خاندان کے اندر ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، فلاں ہے، اچھا کما کیا رہی ہے، فاظفر بذات الدین، اور بعض لوگ دین کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رشتے کے انتخاب کے وقت سب سے بنیادی اور اہم چیز تم نے اس کا دین دیکھنا ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، تربیت اولاد کا ایک اہم پہلو والدہ نیک اور پرہیزگار ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، وہ عورت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، گھر سے آواز آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی دودھ میں پانی نہیں ڈال رہی ہے، کہنے لگی عمر نے اعلان کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، ملاوٹ منع ہے۔ یہ تھے ہمارے حکمران کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر ان کے قوانین پر عمل کیا کرتے تھے۔ ماں کہنے لگی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کا جواب کیا ہے؟ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، پھر اسی جس بچی کا جواب یہ ہے، اللہ نے اسے اولاد عطا کی ہے، اسی کی نسل کے اندر اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا۔ عمر بن عبد العزیز وہ سنہری دور ہے اسلامی تاریخ کا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر گلیوں بازاروں چوراہوں میں چکر لگا رہے ہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، اگر عورت ایسی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیبیب حسن و جمال کا جو معیار ہم نے بنایا ہوا ہے اس پر پورے نہیں اترتے، ایک معیار رب کے پاس ہوتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ شکلیں دیکھتے ہیں، نہ ظاہری حلیہ دیکھتے ہیں،
نہ انسان کا 6-7 فٹ قد دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے ہاں قد معیار ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ جلیبیب اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہیں پر رشتہ بھجوا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک گھر میں رشتہ بھیجا، والدہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے، والد بھی دیکھ رہا ہے، دونوں کو یہ لڑکا پسند نہیں آیا ہے، اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیجیے۔ والدین راضی نہیں ہیں، بچی نے یہ بات خود سن لی ہے، کہنے لگی اماں آنے والے کو نہ دیکھ بلکہ بھیجنے والے کو دیکھ۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بھیجا ہے آپ میرا نکاح کر دیجیے۔ کہاں ہیں وہ اولادیں، کہاں ہیں وہ بیٹیاں جو نکاح کے وقت یہ بات کہیں، کمائی کے اندر کم ہے کمپرومائز کر لوں گی، لیکن دینداری کے اندر اس کا اعلیٰ معیار ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، قرآن کا بہترین قاری ہے، اس بنیاد پر اماں میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے۔ کہاں ہیں وہ نوجوان، وہ لڑکے، وہ والدین جو اس بات کو بنیاد بنائیں کہ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آخرت کامیاب ہونی چاہیے، میری بیٹی اس بیٹے کے نکاح میں جائے، یا ہمارے گھر وہ بہو آنی چاہیے جو گھر کا نظام بدل دے، جو سب کو اٹھانے والی ہو، جگانے والی ہو، قرآن کی تلاوت سکھانے والی ہو۔ حضرات گرامی، نہ ہم نے ان چیزوں کو معیار بنایا، نہ آپ بھائیوں نے ان چیزوں کو معیار بنایا ہے، حالانکہ انبیاء بھی اس معاملے میں فکر مند رہا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے ساتھ دوستی لگا لیا کرتے۔ کائنات کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دوستی کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ، اور دوستی میں اس چیز کا بھی خیال رکھا کرتے کہ بچہ اگر یہودی کا ہے، بچہ اگر عیسائی کا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا بچہ یہودی کا ہو، بچہ عیسائی کا ہو یا مسلمان کا ہو، بچے سارے کے سارے ہی فطرت اسلام پر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ والدین کی تربیت یہودی بنایا کرتی ہے، عیسائی بنایا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام یہودی کے بچے کے ساتھ دوستی لگا لی، بچے کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ، بچوں کو کوئی بھی پیار دے، آج یہی وجہ ہے۔ حضرات گرامی، تربیت اولاد میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اب یہ جو بچہ یہودی کا بچہ ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے دوستی لگا لی۔ آج ہمارے بچوں کی دوستیاں، ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر موبائل کے ساتھ دوستی، اچھا یہ کام کر لو میں تمہیں موبائل دوں گی، پھر اتنا ٹائم تم ٹی وی چلا لینا، پھر جا کر تم گیمز کھیل لینا۔ اچھا پھر گھر کے اندر اتنی اٹیچمنٹ اولاد کی والدین کے ساتھ نہیں ہے جتنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ۔ کیوں؟ وہ سارا دن اسی کے پاس، اسی کے ساتھ کھیلنا کودنا، اور اب تو اس چیز کو بھی فخر سمجھا جا رہا ہے، اولاد کو اپنی ذمہ داریوں سے نکال کر ایسے سینٹرز میں پہنچا دیا جائے جہاں پر آپ چند ٹکے پیسے دیں اور وہ آپ کی اولاد کو سنبھالنے، سکھائیں، پالنے، پوسیں، بڑا کریں، صرف نام آپ کا چلے گا، کام سارے کا سارا ان کا چلنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے آج اولادیں ایتھیسٹ بن رہی ہیں، لبرل بن رہی ہیں، کمیونسٹ بن رہی ہیں، ملحد بن رہی ہیں، رب کا انکار کرنے والی۔ روسو کا نصاب تعلیم، لارڈ میکالے کا نصاب تعلیم، ابراہم لنکن کا فلسفہ اور نظریہ ہماری اولادوں تک نہ انہیں ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سکھائے، نہ عمر فاروق سکھائے۔ تربیت اولاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے بچے کے ساتھ دوستی، پیار اور محبت، کیونکہ بچہ فطرت اسلام پر ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بچہ بیمار ہو گیا، آپ علیہ السلام تیمارداری کے لیے یہودی کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس بچے کی تیمار، کائنات کا امام مریض یہودی کا بچہ ہے، تیمارداری کرنے والے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کی حالت بگڑ رہی ہے، آخری لمحات بچے پر طاری ہیں، غشی کی کیفیت ہے،
آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اسے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ایک نظر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جب بچہ ابو القاسم آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نظر آیا، باپ کہنے لگا اتے ابو القاسم، بیٹا مان لو اگر تمہارا دل چاہتا ہے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام اس موقع پر اتنا خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری محبت کی وجہ سے ایک بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، تربیت اولاد کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ جب آخری وقت آیا، اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھایا۔ کوئی سارا دن میں کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ اولاد کے ساتھ گزاریے، عقیدہ چیک کیجئے، رسالت چیک کیجئے، قرآن کی تلاوت چیک کیجئے، یقین جانیے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں تربیت اولاد کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ پہلے سپارے کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم جانتے ہو جب یعقوب پر موت کا وقت آیا، اولاد کو اکٹھا کیا ہے اور سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میری اولاد، میرے بچوں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرنے والے؟ کبھی میں بھی پوچھوں بیٹا عبادت کس کی جاتی ہے، کس سے مانگا جاتا ہے؟ انسان اپنی اولاد کے عقیدے کو چیک کرے، توحید کو پرکھے کہ توحید کے اندر مضبوط ہے بھی کہ نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون، اب جب تربیت کی ہو، وقت گزارا ہو، ان کے اوپر ٹائم صرف کیا ہو، کہنے لگے ابا جان فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ تربیت اولاد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچہ ہے 7 سال 8 سال، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے۔ جب شاخ مضبوط ہو جاتی ہے پھر ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے۔ آج والدین کی بڑی بڑی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، آپ علیہ السلام اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ نے دیکھا ایک بچہ کبھی برتن کے اندر دائیں ہاتھ مارتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی کسی، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ چھوٹی، ہم کہیں کوئی بات نہیں، ابھی کر رہے خیر ہے، بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چھوٹی عمر کا علم پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے۔ اولادوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان میں لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ چھوٹا بچہ ہے، تربیت کرتے ہوئے اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں، قرآن میں قیامت تک آنے والوں کے لیے ان نصیحتوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹا نماز قائم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں فرمایا کہ بچے 7 سال تک بچوں کو نماز کی نصیحت کرو، تلقین کرو۔ 7 سال تک جو نصیحت کی جا رہی ہے، بچے پہ نماز فرض نہیں ہے لیکن تربیت کی جا رہی ہے، بیٹا نماز پڑھنی ہے۔ اگر مجھے خود نماز نہ آئے اور میں خود نہ پڑھوں، تربیت کا ایک اہم پہلو والدین کا نیک ہونا بھی ہے۔ باپ، اگر بہت ساری چیزیں اولاد پر اثر انداز ہوا کرتی ہیں جو ہم کر رہے ہو، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے امکان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بدل دے تو بدل دے،
لیکن ظاہری اسباب. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اب تو سائنسی تحقیق، آج کل کا دور سائنسی تحقیق کا دور ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو اعمال اس ٹائم والدہ کر رہی ہوتی ہے، 90% پیدائش کے بعد بچہ انہی کاموں کے اندر رغبت رکھا کرتا ہے. اگر ماں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کی صورتوں کو یاد کیا ہے، اس دوران والدہ نے وضو کر کے تہجد پڑھ کے بچے کے لیے دعائیں کی ہیں، کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد کان بن جاتے ہیں، بچے کے اندر قوت سماعت آ جاتی ہے. یہ سائنسی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی. 4 ماہ کے بعد بچہ باتیں سن رہا ہے، باہر کے اثرات اپنے اوپر لے رہا ہے، اندر پریشان بھی ہو رہا ہے. حضرات گرامی، اگر میں اس دوران سٹار پلس لگا کر، اسے پاکستانی ڈرامے لگا کر، دیگر چیزیں لگا کر بہلاتی رہی، تو یاد رکھیے پیدائش کے بعد امکان ہے کہ بچہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے. آئیے میں بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کروں، اور جو ذمہ داری آپ بھائیوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن میں لگائی ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اگر اولاد دی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نیک اور صالح بنائے اور ان کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اولاد نہیں دی تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنی تابعدار اور فرما بردار اولاد ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.